بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے سب کا؟ زیڈ پی وائس چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حالات و مناقبت۔ آپ باعمل عالم بھی تھے اور زاہد و متقی بھی، سنت نبوی پر سختی سے عمل کرتے اور ہمیشہ خداوند سے ڈرتے رہتے۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی کنیز تھیں اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتیں تو آپ رونے لگتے تو ام المومنین آپ کو گود میں بٹھا لیتیں اور دودھ پلاتی۔ ایک دن حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے سے پانی پی لیا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ پانی کس نے پیا ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی میرے پیالے میں سے پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں اثر کرے گا۔ اور حضور کی دعا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور انہوں نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا، اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اس دعا کی بدولت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ وجہ تسمیہ: ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو کیونکہ یہ بہت ہی خوبرو ہے۔ حضرت ام سلمہ آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا یکتائے روز بزرگان میں سے ہوئے ہیں آپ، اور 120 صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوا، اس میں 70 شہداء بدر بھی شامل ہیں۔ آپ کو حسن بن علی سے شرف بیعت حاصل ہوا اور ان سے تعلیم پائی، لیکن تحفہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی سے بیعت میں تھے اور خلفاء میں سے ہوئے۔ ابتدائی دور میں جو جواہرات کی تجارت کرتے تھے اور اس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا مشہور ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ تجارت کی نیت سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیے؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ رومی ریشم کا ایک بہت ہی شاندار خیمہ نصب کیا گیا ہے جس کے چاروں طرف مسلح فوج طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر منشی وغیرہ پہنچے اور پھر کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر خوبرو کنیزیں جواہر کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کے چلی گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس چلے گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمہ میں دفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم ٹال دیتے اور اسی طرح ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکمہ آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے تیری موت روکی جا سکتی تو ہم روک لیتے۔ پھر علماء مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹال سکتے تو ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ کے ساتھ آ کر وزیر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم نے حکمہ اور اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی لیکن تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام۔ یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ جب حسن نے یہ واقعہ سنا تو قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بے نیاز اور بے فکر ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا مقام: ہفتہ میں ایک مرتبہ آپ واز کیا کرتے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری شریک نہ ہوتیں
تو واز نہ کرتے، اور لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے واز میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، تو آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے سے واز کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ یعنی علم و حکمت کی باتیں صرف اللہ والے اور عاشقان رسول ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور جو کم عقل لوگ ہوں ان کو سمجھنے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ اور جب آپ کو دوران واز جوش آ جاتا تو رابعہ بصری سے فرماتے کہ یہ آپ کی اللہ سے محبت اور جوش و گرمی کا اثر ہے۔ سبق آموز جوابات۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے واز میں کثیر لوگوں کے اجماع سے خوش ہوتے ہیں، پھر فرمایا کہ میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آ جاتا ہے۔ اور کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کتاب میں ہے۔ جب آپ سے دین کی اساس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی دین کی اساس ہے اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت میں عدن کا کیا مفہوم ہے، اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا کہ اس میں سونے کے محلات ہیں اور سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقین، شہداء، عادل، بادشاہ اور دیگر انبیاء کرام کے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہوگا۔ سوال کیا گیا کہ روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت تک نہیں جب تک خود اپنا علاج نہ کر لے، کیونکہ خود ہی وہ راستہ بھولے ہوئے ہوں تو دوسروں کو کیا راستہ دکھائیں گے۔ فرمایا کہ میرا واز سنتے ہو تمہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن میری بے عملی تمہارے لیے ضرور ضرر رساں ہوگی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے قلوب تو سوئے ہوئے ہیں، ان پر آپ کا واز اثر انداز ہوگا؟ فرمایا کہ خوابیدہ قلوب کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے، البتہ مردہ دلوں کی بیداری ممکن نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض جماعتوں کے اقوال ہمارے قلوب میں خوف و خشیت پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم دنیا میں ڈرتے رہو اور صحبت اختیار کرو تاکہ روز حشر رحمت خداوندی تم سے قریب ہو جائے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے دنیا میں ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی بدلہ دیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا بعض لوگ آپ کا واز صرف اس لیے یاد کرتے ہیں کہ اس پر اعتراض کیا جا سکے۔ فرمایا کہ میں صرف قرب الہی اور جنت کا خواہش مند رہتا ہوں اور تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ نکتہ چینوں سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مبرہ نہیں ہے، اس لیے میں لوگوں سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا بھلا نہ کہیں۔ عرض کیا گیا کہ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ دوسروں کو اسی وقت نصیحت کرنی چاہیے جب خود برائیوں سے پاک ہو جائیں۔ فرمایا کہ ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ اوامر نواہی کا سد باب ہو جائے، یعنی نیک کام کرنا اور برائیوں سے ہٹ جانا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسلمان کو بغض و حسد کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ برادران یوسف کا کیا تمہارے پاس علم میں نہیں ہے کہ بغض و حسد کی وجہ سے ہی انہیں کیا کیا نقصان پہنچا؟ البتہ اگر حسد میں رنج و غم کا پہلو ہو تو حرج نہیں ہے، ریاکاری باعث ہلاکت ہے۔ آپ کے ایک عقیدت مند کی یہ کیفیت تھی کہ آیات قرآن سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے فعل میں اس امر کو ملحوظ رکھا کرو کہ آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ آواز نکلنے سے ریاکاری محسوس ہونے لگتی ہے اور انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اگر کسی پر حال طاری نہ ہو بلکہ وہ تمہارا قصداً کوئی کیفیت طاری ہو جائے تو کوئی بھی نصیحت اس پر کارگر نہ ہوگی اور وہ گناہ گار ہے اور محض قصداً روتا ہے، یعنی دکھانے کے لیے روتا ہے، تو اس کا رونا شیطان کا رونا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ لوگوں کی بھلائی اور ان کی اصلاح کے لیے واعظ و نصائح کی، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سچ کر دکھایا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ZP وائس چینل کو لائک کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔